الف لام تعریف کا ہے، جس سے خاص ہو گیا زمانہ، معرفہ ہو گیا۔ خاص زمانہ تو زمانہ مصطفیٰ ہی ہے، اس سے خاص زمانہ تو اور کوئی نہیں ہے، وہی خاص اخص الخاص زمانہ ہے۔ خیر القرون کرنی، سب زمانوں میں سے میرا ہی زمانہ بہتر ہے، وہی ہو سکتا ہے۔ ویسے مفسرین نے کہا کہ اثر، نماز اثر بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے، وقت اثر بھی، لیکن ہمارے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اور بہت سے ہمارے اکابرین فرماتے تھے کہ یہاں الاثر سے مراد زمانہ مصطفیٰ کریم ہے۔ مجھے زمانہ مصطفیٰ کریم کی قسم، مجھے اپنے حبیب کے زمانے کی قسم، انسان تو خسارے میں جا رہا ہے۔ انسان کو اقتدار مل گیا تو یہ سمجھ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں، یا کسی نے بہت بڑی کوٹھی بنا لی تو وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں، یا کسی کو بہت زیادہ پیسہ مل گیا تو وہ یہ سمجھ رہا ہے وہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ یہ تو سب فانی چیزیں ہیں، باقی تو آخرت ہے، اور آخرت تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر چار چیزیں موجود ہیں۔ الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، الا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، جن کے عمل اچھے ہیں، عمل اچھے، عمل کے اندر عبادات بھی ہیں، عمل کے اندر اخلاقیات بھی ہیں، عمل کے اندر معاملات بھی ہیں، عمل کے اندر آداب بھی ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ملک عطا کرے تو اس کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ کرنا بھی عمل ہے۔ یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اگر اللہ تعالیٰ سٹیٹ عطا کرے تو اس کے تمام شعبوں میں اسلام نافذ کر دو۔ یہ سب عمل ہے، انفرادی زندگی میں بھی عمل ہے، اجتماعی زندگی میں بھی عمل ہے۔ یہ تو کمزور لوگوں کی بات ہے، اپنا ایمان سیدھا کرنا اور اپنا عمل، یہ تو کمزور لوگوں کی بات ہے۔ جو اصحاب عزیمت ہے ان کی بات آگے آ رہی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ حق کی نصیحت کرتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی شیطان سے بچاتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی جنت کے راستے پر چلاتے ہیں۔ جب خود چل پڑتے ہیں تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے دوسرے بھی چلیں، جب وہ دوزخ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، اپنے آپ کو ہٹا لیتے ہیں، تو ان کی خواہش ہوتی ہے ہماری بیوی بھی ہٹ جائے، ہمارے بچے بھی ہٹ جائیں، ہمارے دوست بھی ہٹ جائیں۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دیہات تک پھیل جاتے ہیں کہ ہمارا سارا گاؤں بچ جائے، کچھ جو ہیں آگے شہر تک پھیل جاتے ہیں، اور کچھ پوری دنیا کے اندر اپنا اثر و رسوخ چلاتے ہیں۔ یاذ باللہ، اے محمد آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ نے اسی لیے میں بلایا ہے یہاں پر کوئی صفا کے دامن میں، تو چچے ناراض ہو جاتے ہیں، برادریاں ناراض ہو جاتی ہیں، خاندان ناراض ہو جاتے ہیں، اور جب حکمرانوں کے لیے خطرات پیدا ہوتے ہیں تو حکمران ناراض ہو جاتے ہیں، حکمران مزاحمت کرتے ہیں، شیاطین دنیا کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ مزاحمت کرتے ہیں۔ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر وہ صبر بھی اختیار کرتے ہیں، صبر کی تلقین ایک دوسرے کو کرتے ہیں، استقامت اختیار کر جاتے ہیں۔ یہ جو آخری دو باتیں، ان میں حضرت امام حسین نے کمال کا مظاہرہ کیا۔ پہلی دو باتیں آسان ہیں، اگرچہ ہم انہیں بھی مشکل سمجھتے ہیں، اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا اور اپنا عمل، اپنی ذات تک اپنی اصلاح، یہ آسان ہے، دوسروں کی اصلاح بہت مشکل ہے، اور اس کے لیے پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور پھر افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کی آواز بلند کرنا، ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کی آواز بلند کرنا، یہ حضرت امام حسین کا کام ہے، یا پھر حضرت امام حسین کے غلاموں کا کام ہے، یہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کام ہے، یہ اولیاء امت کا کام ہے، یہ بزرگان دین کا کام ہے، یہ مولانا فضل خیر آبادی کا کام ہے، یہ امام احمد رضا خان بریلوی کا کام ہے۔ ظالم حکمرانوں سے ٹکر لینا یہ امام حسین کے غلاموں کا کام ہے۔ اب میں بات اگر لمبی کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کون جنتی بنتا ہے کون جہنمی بنتا ہے. جس کے سردار امام حسن و حسین ہوں گے وہ جنتی ہوگا، اور جس کے سردار امام حسن و حسین نہیں ہوں گے وہ دوزخی ہوگا. یہ پکی بات ہے، یہ حدیث نے فیصلہ کر دیا. جس کے سردار امام حسن و حسین ہوں گے وہ، اور جس کے نہیں ہوں گے، جو نہیں مانے گا ان کو سردار، سیدھی بات ہے وہ پھر جنتی نہیں ہے. اگر جنتی ہوگا تو ان کو سردار مانے گا اپنا. اب دیکھنا یہ ہے حضرت امام حسن و حسین نے کون سا بڑا کردار ادا کیا. اس بات کو دیکھنا ہے کہ سب سے بڑا کردار کیا ہے. میں یہاں پر تھوڑی سی تاریخ بیان کروں. 11 ہجری میں حضور وصال فرما گئے ربیع الاول کو. 2 ربیع الاول جو ہے یہ تحقیق ہے حضور کے یوم وصال کی، 12 نہیں ہے. سب روایتیں ضعیف ہیں 12 کی، کوئی صحیح روایت نہیں ہے 12 کے بارے میں، حضور کے وصال کے بارے میں. اور میں تو فیصل گیٹ میں کھڑے ہو کر میں نے کہا تھا کہ 1 لاکھ روپے انعام ابھی لے لو، 12 کو ثابت کرو. کوئی صحیح روایت لاؤ، صحیح روایت، قول نہیں، روایت لاؤ، صحیح روایت لاؤ. حضور وصال فرما گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور نبی کریم کے خلیفۃ الرسول صحابہ نے منتخب کیے. اور یہ بات سن لیں، حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار کرنا اہل سنت کے نزدیک کفر ہے. یہ مسئلہ ذرا گہرائی میں جا کے ذرا دیکھیں ذرا تھوڑا سا، اور اس کو یاد کر لیں. یہ عام مقررین نہیں بتائیں گے آپ کو، یہ حضرت مفتی حبیب اللہ صاحب بتائیں گے، کوئی عالم بتائے گا آپ کو. کیا میں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے. کیوں؟ اور یہ فقہا کے نزدیک ہے، اور فتویٰ فقہا کا چلتا ہے، متکلمین کا نہیں چلتا. یاد رکھیں، متکلمین کا فتویٰ نہیں چلتا، فتویٰ فقہا کا چلتا ہے. اور فقہا کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت اولا، پہلی خلافت، آپ کی پہلی خلافت کا انکار کرنے والا کافر ہے. اور اس کی بنیاد کیا چیز ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ ہمارے پاس 4 دلیلیں ہیں. کتنی؟ سب سے پہلی دلیل ہے کتاب اللہ، اللہ کا کلام. کلام اللہ میں اگر دلیل نہیں ملتی پھر سنت رسول اللہ، سنت رسول اللہ میں نہیں ملتی. پھر حضور نے حضرت معاذ کو فرمایا کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا جی میں پھر اجتہاد کروں گا، اجتہاد کروں گا، اجتہد برائی. تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی تعریف جس نے میرے قاصد کو وہ توفیق دی جس کو اللہ کا رسول پسند کرتا ہے. یہ قیاس ہوتا ہے، فقہا قیاس کرتے ہیں. ایک صورت پر حکم لگا ہوا ہے قرآن و سنت میں، دوسری پر نہیں. علت دونوں کی ایک ہے. فقہا فرماتے ہیں چونکہ علت ایک ہے لہذا حکم بھی ایک ہوگا، جو حکم ادھر لگا ہوا وہی ادھر لگ جائے گا. یہ قیاس ہے. یہ تیسری دلیل ہے. اور چوتھی دلیل ہے اجماع امت، جس کو ہم تیسری شمار کرتے ہیں. ویسے اجماع امت یہ ہے کہ امت کے جو اعلی رائے لوگ ہیں، جو رائے دینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، دینی رائے، شرعی رائے، یعنی جو راسخ العقیدہ علماء دین ہوتے ہیں، قرآن و سنت کی فہم رکھتے ہیں، جس بات پر جمع ہو جائیں اس کو کہتے ہیں اجماع امت ہو گیا. جیسے اس دور کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کے کافر ہونے پر پوری دنیا کے علماء جمع ہو گئے. یہ اجماع امت کی ایک مثال دے رہا ہوں. اس دور کے اندر پوری دنیا کے علماء اہل سنت
حتیٰ کہ عرب شریف کے علماء، حتیٰ کہ امریکہ افریقہ کے علماء، پوری دنیا کے علماء اس بات پر جمع ہو گئے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کافر ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اجماع امت ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ایک ہے آج کل کے علماء کا اجماع، ایک ہے نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت کا اجماع۔ ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ آج کل کے علماء کے اجماع کو نہ ماننے والا گمراہ ہے اور صحابہ کے اجماع کو نہ ماننے والا کافر ہے۔ اجماع منصوص کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پر اجماع منصوص قائم ہوا۔ سقیفہ بنو ساعدہ میں انصار مدینہ اور پھر کچھ قریش مکہ کے حضرات بھی جمع ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی رائے پیش کی، فرمایا کہ میرے نزدیک عمر سب سے بہتر ہے۔ آخر میں جب بات آخر تک پہنچ گئی، فرمایا عمر بہتر ہے، عمر کو بنا لو خلیفۃ الرسول۔ حضرت عمر نے کہا حضور آپ وہ اس سے بھی بہتر ہیں، آپ سب سے بہتر ہیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں۔ جتنا نبی پاک آپ پر اعتماد کرتے تھے اتنا کسی پر نہیں کرتے، جتنی آپ کی خدمات ہیں اتنی کسی کی نہیں ہے۔ اور پھر حضرت علی نے تو بعد میں فرمایا کہ جب مصلی پر کھڑے ہو گئے باقی پیچھے بات کون سی رہ گئی؟ 17 نمازوں میں حضور اتنے کمزور ہو گئے، آپ کو اطلاع دی جاتی حضور جماعت کا ٹائم ہے، فرماتے ابو بکر کو پیغام دو جماعت کرائیں رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر کو پیغام دو۔ 17 نمازوں میں مسلسل حضرت علی فرماتے میری موجودگی میں نبی پاک ابو بکر کو کھڑے کر گئے، تو ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ 17 نمازوں میں 17 نمازاں حضور اپنی حیات ظاہرہ میں ابو بکر کو اپنے مصلی پر کھڑے کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات ضروری تھی۔ اس موقع پر میں آپ کو شیعہ سنی جو اختلاف ہے اس کی بیس بتانا چاہتا ہوں، اور اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ لوگ جو ہیں وہ مرثیے پڑھتے ہیں، وہ گھوڑا نکالتے ہیں، ہم گھوڑا نہیں نکالتے، وہ مجلسیں منعقد کرتے ہیں، ہم مجلسیں نہیں منعقد کرتے، وہ ماتم و نوحہ کرتے ہیں، ہم ماتم و نوحہ نہیں کرتے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ وہ علم لگاتے ہیں، ہم علم نہیں لگاتے۔ اکثر لوگوں نے یہی فرق سمجھا ہوا ہے اہل سنت میں اور اہل تشیع میں، لیکن میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں اس کو سمجھیں، غور سے توجہ کے ساتھ سنیں۔ اہل سنت و جماعت کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی کی جو خلافت ہے، پہلی خلافت، خلیفہ بلا فصل جو اذان میں پڑھتے ہیں، وہ خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل جو اذان میں آپ سنتے ہیں، اشہد ان امیر المومنین پڑھتے پڑھتے آخر میں پڑھتے ہیں وہ خلیفۃ بلا فصل۔ حضرت علی حضور کے بغیر فاصلے کے خلیفے ہیں، بغیر فاصلے کے، کوئی ابو بکر عمر عثمان کا فاصلہ درمیان میں نہیں ہے، یہ اذان میں وہ پڑھتے ہیں۔ حضرت علی حضور نبی کریم کے خلیفہ بلا فصل ہیں، علی دا پہلا نمبر ہے، جدا مانا یہ کر دن علی دا پہلا نمبر، یہ ان کے مذہب کی بنیاد ہے۔ اور اس میں پھر ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک کے بعد امت کا جو امام ہے اس کو مقرر کرنا امت کا حق ہے، امت مقرر کرے گی۔ امام المسلمین کون مقرر کرے گی؟ امت۔ دیکھیں اگر حضور مقرر کر گئے ہوتے، مسجد میں امام تو مقرر کر دیا حضرت ابوبکر صدیق کو، لیکن روئے زمین کے مسلمانوں کا حاکم اگر حضور مقرر کر گئے ہوتے، اعلان کر گئے ہوتے حضور، ایک ہوتا ہے مسجد کا امام، ایک ہوتا ہے ریاست کا امام۔ یہ میں ریاست کے امام کی بات کر رہا ہوں۔